بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان کتاب اسلام میرے موروثوں کا مذہب، پارٹ 2۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ نوع انسان کو مشیت الہی کا یہ آخری اور قطعی ظہور کیوں عطا کیا گیا اور اس کے اسباب کیا تھے؟ تمام اسلامی مکاتب فکر اس بات کو بنیادی اصول تسلیم کرتے ہیں کہ صدیوں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال قبل مختلف زمانوں میں دنیا کی ان قوموں کے درمیان ہدایت کے لیے پیغمبروں کا ظہور ہوتا رہا ہے جو ذہنی طور پر اتنی ترقی کر چکی تھیں کہ اس پیام کو سمجھ سکیں۔ یہ پیغمبر رحمت الہی سے منور تھے۔ اس طرح ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور بنو اسرائیل کے تمام انبیاء علیہم السلام کو اسلام تسلیم کرتا ہے۔ در حقیقت مسلمان صرف اسرائیلی پیغمبروں ہی تک خود کو محدود نہیں رکھتے، بلکہ وہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ دوسرے ملکوں میں بھی ایسے پیغمبر آتے رہے ہیں جو خدا کی طرف سے فیضان یافتہ تھے، مثلا گوتم بدھ، شری کرشن، شری رام ہندوستان میں، سقراط یونان میں، چین کے دانشمند اور ان کے علاوہ ان قوموں اور تہذیبوں کے بہت سے عارف اور ولی جن کا ہمارے پاس کوئی نشان محفوظ نہیں رہا۔ غرض انسانی روح کو کسی وقت بھی ایک خاص طور پر ہدایت یافتہ پیغمبر کے بغیر نہیں چھوڑا گیا۔ ان پیغمبروں پر اس روح کی طرف سے الہام ہوتا رہا ہے جو دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے، اسے گھیرے ہوئے ہے اور جو ہمہ کائنات ہے۔ پھر اس کی کیا ضرورت تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدا کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو؟ اس سلسلے میں اسلام کا جواب بہت مختصر اور واضح ہے۔ یہودی وحدانیت نے اپنی عظیم روحانی قوت کے باوجود دو ایسی خصوصیتیں باقی رکھی ہیں جو اس کی وحدانیت کو اسلامی وحدانیت سے بنیادی طور پر مختلف کر دیتی ہیں۔ خدا تمام باتوں کے باوجود بنی اسرائیل کے لیے ایک قومی اور نسلی خدا بن کر رہ گیا ہے، اور اس کی شخصیت اس کے اعلیٰ مظاہر سے جو کائنات کی صورت میں جلوہ گر ہیں بالکل جدا ہو گئی ہیں۔ ہندوستان اور چین ایسے دور افتادہ ملکوں میں عقیدہ توحید کی خالص شکل شرک یعنی پولی تھیزم، بت پرستی یعنی آئیڈولیٹری اور کثرت پرستی یعنی پینتھیزم کی وجہ سے ایسی خراب ہو چکی تھی کہ اسے الحاد یعنی ایتھیزم سے ممیز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ مقبول اور افسانوی مذاہب سچی اور قطعی توحید سے پیدا ہونے والے مذہب سے بہت کم مشابہت رکھتے تھے۔ مسیحیت نے مسلمانوں کے لیے اپنی قوت اور معنویت زائل کر دی تھی، اس لیے کہ اس نے اپنے عظیم اور عالیشان بانی کو انسانی حیثیت میں نہیں بلکہ خدا کی حیثیت میں دیکھا جو انسان کی شکل میں متجسم ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس بات کی قطعی ضرورت پیش آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسروں کی طرح ایک انسان تھے اس تعلق کے بارے میں وحی نازل ہو جو ذات باری کو اپنی خلق کردہ کائنات سے ہے۔ اس طرح انسان نے
جب ایک بار جوہر وجود کو سمجھ لیا تو چونکہ وہ خود اپنی روح کی قدر و قیمت جانتا ہے، اس لیے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرے جو کائناتی روح کی طرف سے اس کی جزوی اور انفرادی روح کی مسلسل رہنمائی کرتا رہے اور اسے اس کائناتی روح سے ملا دے جس کے غیر محدود مظاہر میں سے ایک مظہر وہ کائنات ہے جسے ہم اپنی محدود نگاہ سے اپنے مقدور کے مطابق دیکھ پاتے ہیں۔ پس اسلام کے بنیادی اصول کی یہ تعریف ہو سکتی ہے کہ وہ یک حقیقت یعنی مونوریالزم ہے، نہ کہ یک وحدانیت یعنی مونوتھیزم۔ مثال کے طور پر ہر اسلامی عبادت کے اس افتتاحی اعلان پر غور کیجیے، اللہ اکبر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس اعلان کا دوسرا لفظ اللہ کی خصوصیت کو ایک ایسے منشا اور مصدر سے مشابہ کر دیتا ہے جو ہر شے کو محیط ہے اور جو لا نہایت مکان و زمان، کائنات، حیات، روح اور تمام قابل تصور فاعل اور منفعل قوتوں کو وجود میں لاتا ہے۔ امام حسن نے خدا اور کائنات کے اسلامی نظریے کی ایک تشبیہ کے ذریعے تشریح کی ہے۔ یہ تشبیہ سورج اور اس کے عکس کی ہے جو کسی چشمے یا تالاب میں پڑ رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ چشمے میں سورج کا عکس یا اس کی شبیہ موجود ہوتی ہے، مگر کتنی بے مایہ اور کس قدر کم حقیقی۔ یہ مشابہت کتنی حقیر اور کمزور ہے جو اس غیر واضح عکس اور اس عظیم و درخشان کرۂ شمسی کی سفید و گرم روشنی کے درمیان ہے۔ اللہ سورج ہے اور کائنات جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں اپنی تمام تر وسعت اور زمان اپنی تمام تر قوت کے ساتھ چشمے کے آئینے میں وجود مطلق کا عکس ہیں اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہودی تصور آفرینش اور اسلامی تصور آفرینش میں بنیادی فرق ہے۔ اسلامی تصور کے مطابق تخلیق ایک وقت معین میں کسی منفرد عمل سے عبارت نہیں، بلکہ وہ ایک دائم اور مسلسل واقعہ ہے، اور خدا ہر ہستی کو اپنی مشیت اور خیال کے ذریعے ہر آن سہارا دیے رکھتا ہے اور قائم رکھتا ہے۔ اس کے ارادے اور خیال کے ماورا کچھ بھی نہیں ہے، وہ چیزیں بھی نہیں ہیں جو ہمیں قطعی طور پر بدیہی معلوم ہوتی ہیں، مثلا مکان اور زمان۔ اللہ صرف ارادہ کرتا ہے اور کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ تمام مظاہر مشیت الہی کے شاہد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس فرق کی پوری وضاحت کر دی ہے جو ایک طرف تو اسلام کے نظریہ وحدت الہی اور وجود باری کے ان تصورات کے درمیان پایا جاتا ہے جو عہد نامہ قدیم پر مبنی ہیں، اور دوسری طرف ہندی مذاہب اور زرتشتیت کے ہمہ-اوسطی اور ثانوی نظریہ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت مطلق کو جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد کہ کائنات حوادث کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو ارادہ الہی کے مطابق ہے، ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک اخلاقی ضابطہ ہو، ایک ایسا ضابطۂ عمل جو ہمیں اس غایت اور نصب العین تک پہنچا سکے جس کا خدا ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اب ہمیں انسان کے ان فرائض کا مطالعہ کرنا چاہیے جنہیں مسلمانوں کی اکثریت آیات قرآنی
اور سنت نبوی کی روح سے مانتی اور جانتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کا خدا سے کیا تعلق ہے۔ اسلام میں پادریوں اور راہبوں کا وجود نہیں ہے اور نہ اعتراف گناہ کی رسم پائی جاتی ہے، بس خدا ہی سے براہ راست گناہوں کا اقرار کیا جاتا ہے۔ جو آدمی شادی نہیں کرتا ہے، جو پدرانہ ذمہ داریاں قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، جو شادی کے ذریعے ایک گھر بنانے اور خاندان قائم کرنے کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے، اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے۔ اسلام میں انتہائی ترک دنیا اور ترک لذات و تعلقات نہیں ہے، نہ کوئی روحانیت ہے۔ فاقہ کشی کر کے جسم کو گھلانا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جسم کو متی بنانے کے لیے کسی قسم کے جسمانی تکلیف پہنچانا، کوڑے مارنا نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک ایک صحت مند انسانی جسم ایک ایسا آتش کدہ ہے جس میں روح مقدس کا شعلہ فروزان رہتا ہے، اس لیے وہ اس عزت و حرمت کا مستحق ہے کہ عقل مندی اور حفظان صحت کے اصولوں کے تحت اسے صاف اور صحت مند رکھا جائے۔ عبادت کرنا روزانہ کے فرائض میں داخل ہے۔ وہ انسانی جسم کی چنگاری کا اس عالمگیر شعلے سے براہ راست تعلق پیدا کرنا ہے۔ سال میں 1 مہینے کی روزہ داری جو بالکل قابل فہم ہے، جسم کی تربیت کا ایک بنیادی حصہ ہے، بشرطے کہ اس سے صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ اس تربیت کے ذریعے جسم تمام ناپاک خواہشوں کو ترک کر دینے کی استعداد حاصل کرتا ہے۔ زناکاری، شراب خوری، غیبت، اپنے ہمسائے کا برا چاہنا، ان باتوں کی خاص طور پر سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ تمام آدمیوں کو، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب، مادی اور ذاتی طور پر ضرور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ قواعد کی تفصیلات میں اختلاف صحیح، لیکن مسلم برادری میں عالمگیر باہمی امداد کے اصولوں کو عام طور پر سب تسلیم کرتے ہیں۔ یہ برادری قطعی اور مکمل ہے اور اس میں ہر رنگ و نسل کے لوگ شامل ہیں۔ کالے، گورے، پیلے اور گندمی سب انسان جسمانی اعتبار سے اولاد آدم ہے اور اپنے اندر نور الہی کی چنگاری رکھتے ہیں۔ ہر آدمی کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چنگاری بجھنے نہ پائے، بلکہ ترقی کر کے اس نور کامل کے درجے تک پہنچ جائے جس کا تصور رسول اسلام نے بستر مرگ پر اپنے آخری کلمات میں ظاہر کیا تھا، اور جو اس مبارک حالت کا تصور تھا جسے انہوں نے واضح طور پر اپنا منتظر پایا تھا۔ اسلام کے ماننے والوں کا عدل الہی پر عقیدہ ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ قضاء و قدر اور حریت ارادہ ایسے عظیم مسائل کا حل اس سمجھوتے میں ہے کہ خدا جانتا ہے کہ انسان کیا کرنے والا ہے، مگر انسان اس کے کرنے یا نہ کرنے میں آزاد ہے۔ جنگ و جدال کی مذمت کی گئی ہے۔ امن عالمگیر ہونا چاہیے۔ اسلام کی معنی ہے سلامتی اور امن و امان، یعنی بندوں پر خدا کی امان اور بندوں میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی روش۔ سود خوری مذموم ہے، مگر ہر قسم کی آزاد اور دیانت دارانہ تجارت اور زراعت کی ہمت افزائی کی گئی ہے، کیونکہ ان سے خداوندی خدمت کا اظہار ہوتا ہے
اور ان جائز پیشوں کے جاری رکھنے اور ان کو ترقی دینے پر انسان کی فلاح و بہبود منحصر ہے۔ سیاسیات کے نقطۂ نظر سے عوامی طرز حکومت سب سے زیادہ مناسب اور صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی ممالک میں جہاں مطلق العنان بادشاہتیں رہی ہیں اور تمام اختیارات بادشاہوں کی ذات میں مرکوز رہے ہیں، وہاں بادشاہ کے انتخاب کو ہمیشہ ایک بے جان طریقہ کار کی حیثیت حاصل رہی ہے، جس نے محض قوت و اقتدار پر قبضہ جمانے کا قانونی جواز پیدا کیا ہے۔ موت کے بعد عدل الہی انسان کی ایمان، عبادت اور اعمال کا جائزہ لے گا۔ جو منتخب بندے ہیں انہیں دوامی زندگی اور تجلی الہی کی روحانی خوشی حاصل ہوگی۔ جو گناہگار ہیں ان کے لیے جہنم ہے، جہاں وہ افسوس کے ساتھ جلائے جائیں گے، کیونکہ وہ اس بات سے بے خبر رہے کہ رحمت خداوندی کی برکتوں اور بخششوں کا استحقاق کس طرح حاصل کیا جائے۔ اسلامی نظریہ دوسرے بڑے مذاہب سے زیادہ آگے جاتا ہے، چونکہ وہ تمام موجودات میں، وہ مادہ ہو، حیوانات ہوں، درخت ہوں یا خود مکان، روح کی موجودگی کا اعلان کرتا ہے، خواہ اس کا وجود کتنا ہی خفیف اور ابتدائی حالت میں کیوں نہ ہو۔ ہر فرد، ہر سالمہ اور ہر ایٹم خدا کی قادر مطلق روح سے اپنے طور پر ایک روحانی تعلق رکھتا ہے، مگر مرد اور عورت چونکہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، اس لیے وہ ان دوسری بے شمار موجودات سے بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں۔ اسلام فرشتوں کا وجود تسلیم کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم ارواح ہیں جو انسانی روح کے اعلیٰ ترین درجات تک بلکہ اس سے زیادہ ترقی کر چکی ہیں۔ وہ ان قوتوں کا مرکز ہیں جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں۔ اسلام عیسائیت کی حد تک نہ جاتے ہوئے ارواح خبیثہ کو تسلیم کرتا ہے، جو اپنی پوشیدہ ترغیبات کے ذریعے ہمیں نیکی سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، اس صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں جس کی طرف خدا نے اپنے سب سے زیادہ خاکسار اور سب سے زیادہ عظیم بندوں ابراہیم، مسیح اور محمد علیہم السلام کی دائمی سعادت کے لیے ہدایت و رہنمائی فرمائی ہے۔ اب تک میں نے وہ اصول بیان کیے ہیں جنہیں سب مسلمان مانتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی فرقے یا اس کی کسی شاخ سے تعلق رکھتے ہوں۔ خیالات کی روش میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے، اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ سنی سنت یا حدیث کے لوگ ہیں، ان کا کلمہ یا ان کے عقیدے کا اظہار یہ الفاظ ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں شیعہ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ۔ لغوی اعتبار سے شیعہ کے معنی چشمہ یا شاخ ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیے بغیر وفات پا گئے۔ شیعہ مکتبہ خیال کا یہ عقیدہ ہے کہ اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وحی الہی کا براہ راست سلسلہ بند ہو گیا، مگر ہدایت خداوندی کی ضرورت بدستور باقی رہی، اور یہ ہدایت ان لاکھوں فانی انسانوں پر نہیں چھوڑی جا سکتی جو اپنے میلانات، اپنی خواہشوں اور مادی ضرورتوں کے غلام ہیں۔
جو ایک لمحے میں المناک طور پر لالچ، زور تقریر یا مادی فائدے کی فوری خواہش سے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ خطرات اس دور میں بھی واضح اور ظاہر تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے بتایا، دنیوی اور روحانی دونوں حیثیتوں سے حاکم اعلیٰ تھے۔ ان کے خلیفہ یا جانشین کے لیے ضروری تھا کہ وہ دونوں حیثیتوں سے ان کا جانشین ہو۔ اس کو امیر المومنین بھی ہونا تھا، یعنی مومنین کا قائد، اور امام المسلمین بھی ہونا تھا، یعنی معتقدین کا روحانی پیشوا۔ لاطینی مغرب کی ایک مثال سے یہ بات غالباً زیادہ واضح ہو سکے گی۔ وہ پاپائے اعظم بھی ہوگا اور امپیریٹر یعنی دنیوی حکمران بھی۔ علی علیہ السلام، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوب بیٹی فاطمہ کے شوہر تھے جو تنہا جیتی بچی تھی، جو سب سے پہلے ایمان لائے، جو متعدد لڑائیوں میں ان کے بہادر سپہ سالار رہے، جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں فرما دیا تھا کہ علی علیہ السلام کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، جو ان کے بھائی اور دست راست تھے، جن کی اولاد کی رگوں میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑنے والا تھا۔ ایسا شخص حقیقی جانشین ہونے کے لیے مقرر شدہ معلوم ہوتا تھا، اور یہی عام طور پر اسلام کی توقع بھی تھی۔ اس لیے شیعوں کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خداوندی اختیار، ہدایت اور قیادت نے علی علیہ السلام کی ذات میں اپنا اظہار کیا، جو دینداروں کے پہلے امام اور روحانی پیشوا تھے۔ بہرحال سنی ان کو سلسلہ خلافت کا چوتھا خلیفہ شمار کرتے ہیں جو دنیوی اقتدار سے متعلق ہے۔ اس طرح امام علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی حیثیت میں ان کا جانشین ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے جس کی اطاعت فرض ہے، اور جو ان لوگوں کی روحانی اطاعت کا حقدار ہوتا ہے جن میں وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ سنیوں کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ یہ حاکمیت صرف دنیوی اور غیر دینی ہے، اور اس کا نفاذ صرف سیاسی دائرے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ یہ حکومت و حاکمیت ریاست کے کسی بھی ایسے سیاسی سربراہ سے متعلق ہو سکتی ہے جو قانوناً مقرر کیا گیا ہو، جو مثلاً کہیں کا گورنر یا کسی جمہوریت کا صدر ہو۔ مگر شیعہ کہتے ہیں کہ یہ حاکمیت ہماگیر ہے اور دنیوی معاملات کی طرح روحانی معاملات سے بھی تعلق رکھتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی وارثوں کی طرف موروثی حق کی روح سے منتقل ہوتی ہے۔ یہ کس طرح پیش آیا، اسے مسٹر جسٹس آرنلڈ نے اپنے اس فیصلے کو جو بمبئی ہائی کورٹ میں 12 نومبر سن 1866 عیسوی کو صادر کیا گیا، بہترین الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہ فیصلہ اس زبردست مقدمے سے متعلق تھا جو میرے دادا کے خلاف دائر کیا گیا تھا، اور جس کا ذکر میں کسی دوسری جگہ کروں گا۔ فیصلے کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اثر، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان اور مقرب بیوی تھیں، اور جو فاطمہ علیہ السلام اور علی علیہ السلام سے بغض و عناد رکھتی تھیں، ان کے اپنے والد
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتخاب کا سبب ہوا۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وفات پر سن 655 عیسوی میں آخر کار حضرت علی علیہ السلام خلیفہ مقرر کیے گئے۔ وہ اس وقت بھی بغیر مخالفت خلیفہ نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مدد سے معاویہ نے، جو خاندان بنو امیہ سے تھے، حضرت علی علیہ السلام سے خلافت کے لیے مقابلہ شروع کر دیا۔ اسی زمانے میں جب کہ اس جھگڑے سے متعلق شکوک و شبہات موجود تھے، سن 660 عیسوی میں حضرت علی علیہ السلام کو ایک خارجی یا مسلمان تشدد پسند نے مسجد کوفہ میں شہید کر دیا، جو ان دنوں دریائے فرات کے داہنے یا مغربی کنارے پر مسلمانوں کا مرکزی شہر تھا۔ وہ مدتوں سے ایک ویرانہ ہے اور بابل کے کھنڈروں سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ مسٹر جسٹس آرنلڈ کا فیصلہ بہت واضح اور مؤثر طور پر بیان کرتا ہے کہ اس شہادت اور اس کے 9 سال اور 20 سال بعد حضرت علی کے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام کی شہادتوں کا مسلمانوں کی زندگی اور ان کے خیالات پر کیا اثر ہوا۔ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے تھے، جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے روبرو سرداران جوانان جنت کا خطاب عطا کیا تھا، نیز اس المناک اور تلخ دشمنی اور غلط فہمی کا کیا اثر ہوا جو مسلمانوں کے 2 خاص فرقوں کے درمیان شدت اختیار کر گئی، اور وہ تمام مصائب اور جھگڑے جنہوں نے آنے والی نسلوں کو مصیبت میں ڈالا کس طرح پیدا ہوئے۔ شیعوں کی بہت سی شاخیں ہیں۔ ان میں سے بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ روحانی قیادت یا امامت جو حضرت علی سے متعلق تھیں، ان کی 6ٹھی نسل میں حضرت اسماعیل کو پہنچی، جن کی اولاد میں ہونے اور جن سے امامت حاصل کرنے کا میں خود دعویٰ کرتا ہوں۔ دوسرے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت کا سلسلہ زید سے چلتا ہے، جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کے پوتے تھے۔ ان کے سوا دوسرے شیعہ، جن میں ایران اور ہندوستان کے شیعوں کی بڑی اکثریت شامل ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت اب زندہ امام سے تعلق رکھتی ہے، جو حضرت علی سے 12ویں ہیں، جنہوں نے کبھی وفات نہیں پائی، جو زندہ ہیں اور جو 1300 سال سے ہمارے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں، جو خود تو دکھائی نہیں دیتے مگر ہمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اس عقیدے کے ماننے والے اثنا عشری کہلاتے ہیں۔ خود اسماعیلی گروہ بھی 2 جماعتوں میں منقسم ہے۔ ان میں سے ایک جماعت اس زمانے سے پیدا ہوئی جب میرے آبا و اجداد مصر کی فاطمی خلافت کے مالک تھے۔ ایک جماعت میرے مورث نزار علیہ السلام کو مصر کے خلیفہ مستنصر علیہ السلام کا جائز وارث تسلیم کرتی ہے، جبکہ دوسری جماعت ان کے دوسرے بیٹے خلیفہ مستعلی کو امام مانتی ہے۔ اس زمانے کے بعد سے اسماعیلیوں اور میرے موروثوں اور ان کے پیرووں کی داستان بڑی پیچیدگیوں سے ہو کر گزرتی ہے اور صدیوں تک اسلامی تاریخ کے نشیب و فراز سے عبارت رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گبن نے ایشیا کے شجرہ نسل و نسب کی تاریکیوں کو صاف کرنے کا کام مایوس کن سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال ان شخصیات اور واقعات کے سلسلے کا مطالعہ اپنے اندر بے کران دلکشی رکھتا ہے۔
یہ سلسلہ جو مختلف زمانوں میں پھیلا ہوا ہے اور جو اس موجودہ زمانے میں ہم کو ان تمام دور افتادہ عظمتوں، المیوں اور اسرار سے وابستہ کرتا ہے، میرے موروثوں کا مذہب جس پر اکثر جبر و تشدد کیا گیا کبھی فنا نہیں ہوا۔ بعض ادوار میں اسے بہت فروغ حاصل ہوا، مثلاً فاطمی خلفاء کے زمانے میں، اور بعض اوقات وہ گمنامی میں رہا اور اس کے بارے میں بہت ہی کم جانا گیا۔